سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا جاتا ہے اور اس میں سے کچھ چیز نکال کر ہٹایا جاتا ہے اور اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے۔ اس سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد حضرت حلیمہ کے بیٹے انہیں یہ سب بتاتے ہیں اور حضرت حلیمہ کے شوہر آخر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شاید بچے پر آسے بھی معاملات ہیں، ہمیں اسے ان کے گھر والوں کو ہر حال میں پہنچانا ہوگا۔ اس واقعے کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا شق صدر کہا جاتا ہے، اور شق صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ ایک تو بچپن میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے تب، جس کا واقعہ آپ سن ہی چکے ہو۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ عام طور پر بچوں میں وہ خیالات ہوتے ہیں جو انہیں کھیل کود کی طرف مائل کرتے ہیں۔ شق صدر کر کے وہ خیالات نکال لیے گئے اور نور بھر دیا گیا۔ دوسری مرتبہ شق صدر 10 سال کی عمر شریف میں ہوا تاکہ جوانی میں آنے والی شہوت و خواہش کے خیالات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ پھر تیسری مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا بوجھ برداشت کر سکیں، اور آخری بار شق صدر معراج کے وقت ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی کر سکے۔ ناظرین، حلیمہ کے شوہر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اور دستور کے مطابق اب بچے کو اس کی والدہ کے پاس پہنچانا تھا۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ سے ملتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دیتی ہیں۔ پھر حضرت آمنہ ڈھیر سارے انعام حضرت حلیمہ کو دیتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ہمیں گوارا نہیں تھی، ہم سب کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ چکا تھا۔ ان کے آنے سے ہمارے یہاں بہت سے بگڑے کام بنے، جانوروں نے زیادہ دودھ دیا، رزق میں وسعت ہوئی، مصیبتیں دور ہوئی۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت عبداللہ کی ایک باندی تھی جس کا نام برکہ تھا، انہیں ام ایمن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبداللہ سے وراثت میں ملی ہوئی تھی۔ حضرت ام ایمن بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند آپ کے اشارے کے مطابق حرکت کرتا تھا، موومنٹ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، اے ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر سے کپڑا ہٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر پکارتے، تب تک چپ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ستر پر کپڑا ڈالا نہ جاتا۔ اگر کوئی کپڑا صحیح نہ کرتا یا مجھے آنے میں تاخیر ہوتی تو کوئی غیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر پر کپڑا صحیح کر دیا کرتا تھا۔ وقت گزرتے گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر بچوں کو دیکھتے جو کھیل رہے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ کافی سارے کرشمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی دکھا دیے، جن میں سے
کچھ تو بیان ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی آئندہ ہم اور سنیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا مدینہ شریف جانے کا ارادہ کرتی ہے تاکہ رشتہ داروں سے ملاقات بھی کر لیں اور حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت بھی کر لیں۔ سفر کی تیاریاں شروع ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ اور حضرت ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے جانب چل پڑتے ہیں۔ یہ مبارک قافلہ مدینہ پہنچا اور حضرت آمنہ نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی تو واپسی میں ایک مقام ہے جس کا نام ابوا، اس مقام تک پہنچ کر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ام ایمن مکہ مکرمہ واپس چلی آئیں اور حضرت عبد المطلب کے حوالے آپ کو کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی تربیت میں رہنے لگے اور ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہتی۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، والد کا سایہ تو بچپن سے ہی نہیں تھا، پھر والدہ بھی چل بسی اور اب دادا بھی دنیا میں نہ رہے۔ اتنی کم عمر میں والدین نہ رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کرنے والا تو وہ رب تھا جو ان تمام ظاہری اسباب کا محتاج نہیں۔ حضرت آمنہ کا یہ در یتیم اس اللہ کی رحمت میں تھا جو تمام عالمین کا رب ہے اور جو سب سے بڑا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ چچا ابو طالب اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی اداؤں نے چچا ابو طالب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ خود ابو طالب کہتے ہیں، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ کسی کو دھوکہ دیتا، نہ کوئی خلاف تہذیب کام، نہ بچوں کے ساتھ کھیلنا، کچھ بھی نہیں۔ اس کی ہر ادا اوروں سے بالکل ہی جدا، نیک، شریف، خوش اخلاق، نرم گفتگو کرنے والے وغیرہ صفات کے حامل اور کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالی خود فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہوں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روائی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع و انکساری، حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہما الصلاۃ والسلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلاۃ والسلام کی عاجزی، ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اخلاق عطا فرمائے۔
اور وہ مقام ہے ناظرین جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے صرف سید عالم ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوب فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ناظرین، عرب ایک ریگستانی ملک ہے اور مکہ مکرمہ چاروں طرف پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ پہاڑ، ریت کے ٹیلے، وادیاں، غاریں، یہ سب عرب میں بہت، اور ساتھ ہی ساتھ گرمی بھی اپنی شباب پر یعنی شدت پر ہوتی ہے، اس لیے وہاں اس زمانے میں آکال یعنی دشکال بہت پڑتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ عرب میں بہت سخت قحط سالی ہوئی، یعنی دشکال پڑا، لوگ پانی کے ایک ایک بوند کو ترسنے لگے۔ مکے والے اپنے اپنے بتوں سے فریاد کرنے لگے کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ کسی بوڑھے نے مکے والوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم فکر مت کرو، ہمارے بیچ ابو طالب موجود ہیں جو کہ بانی کعبہ ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، ان سے اگر ہم دعا کروائیں گے تو بارش ہوگی۔ اب سارے لوگ ابو طالب سے بارش کی دعا کا کہتے ہیں۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی دیوار کے پاس بٹھا کر خود دعا مانگتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ دعا کے بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے بدلیاں چھا جاتی ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اے ناظرین، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی وہ ادائیں تھی جو آپ نے ابھی سنی۔ یہ تو کتابوں میں لکھی گئی نا، جتنے تاریخ محفوظ کر سکی، جتنی ہسٹری محفوظ کر سکی وہ کر لیا گیا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ اس وقت اس زمانے میں کیسا منظر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہیں، اپنے چچا کے ساتھ کبھی یہاں تو کبھی وہاں جا رہے ہیں۔ عرب کی سرزمین ہے اور وہ کتنی مبارک ہے، وہاں ان کے قدم پاک بار بار زمین کو نواز رہے ہیں۔ اور مکہ کی زمین تو کس قدر خوش نصیب کہ بچپن کی ساری ادائیں اس سرزمین پر ہوئی۔ کیسا مبارک وہ دور ہوگا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ آپ کے کردار کی بات کی جائے تو اتنا ستھرا کہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ آپ کو عرب والے صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ناظرین، ابھی تک اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات آئندہ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ ہمارے ساتھ FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ آئے سرکار، آئے سرکار۔